پہلی بار کسی زندہ ISI ایجنٹ کی کہانی، جس نے اپنے اکلوتے بیٹے کی پرواہ کیے بغیر اپنا مشن جاری رکھا۔ بیٹے کی قربانی ایک خفیہ مجاہد کی ناقابل یقین داستان ہے۔ یہ کہانی شہید کیپٹن قدیر کے استاد محترم میجر علی کی ہے۔ میجر علی، جن کا اصل نام کچھ اور ہے، جو اس وقت بھی وطن عزیز کی حفاظت کی خاطر ایک خفیہ مشن پر کام کر رہے ہیں۔ مشن کی حساسیت کی وجہ سے میجر صاحب کا اصل نام تبدیل کر دیا گیا ہے۔ کیپٹن قدیر کی طرح میجر علی کا تعلق بھی ایک بہت بڑے امیر گھرانے سے ہے۔ میجر علی کا تعلق پنجاب کے ایک سیاسی گھرانے سے تھا۔ میجر علی کے والد صاحب متعدد بار MPs MNA رہے تھے۔ میجر علی اپنے والد کی واحد اولاد ہیں۔ میجر علی کے والد چند سال پہلے وفات پا چکے ہیں۔ میجر علی کے والد میجر صاحب کو سیاست میں آنے کا کہتے ہیں اور کہتے ہیں MPA وغیرہ بن کر سیاست کرو، آرام سے کھاؤ پیو اور ملک کی خدمت کرو۔ میجر علی، جو سیاست سے انتہائی نفرت کرتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں اور اپنے والد کو کہتے ہیں کہ ملک کی خدمت کروں گا مگر فوجی بن کر، اپنے وطن عزیز کی خاطر سب کچھ قربان کر دوں گا۔ دن کا پکا یہ نوجوان فوج میں سیکنڈ لیفٹیننٹ بھرتی ہو جاتا ہے اور اپنی قابلیت اور جذبے کی بنا پر خفیہ ایجنسی میں سلیکٹ ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی علی فوج میں سیکنڈ لیفٹیننٹ بھرتی ہوتا ہے تو اس کی شادی کر دی جاتی ہے۔ میجر علی ترقی کرتے کرتے میجر کے عہدے تک پہنچ جاتے ہیں۔ شادی کے کئی سال گزر جانے کے بعد، بہت منتوں مرادوں کے بعد میجر علی کے گھر اللہ پاک چاند سا بیٹا عطا فرماتا ہے تو میجر علی خوشی سے پھولے نہیں سماتا اور اس دن ان کی یونٹ میں جشن کا سماں ہوتا ہے۔ وقت گزرتے پتہ ہی نہیں چلتا اور 5 سال کا عرصہ بیت جاتا ہے۔ میجر علی کا بیٹا 5 سال کا ہو جاتا ہے جب بلوچستان کے حالات بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں تو میجر علی کیپٹن قدیر اور اپنی باقی مرہوروں کی ٹیم کے ساتھ وطن عزیز کی دشمنوں کو ختم کرنے کے لیے مختلف خفیہ روپوں میں بکھر جاتے ہیں۔ کیپٹن قدیر اپنے لیے کوڑا اٹھانے والے کا روپ چنتے ہیں۔ میجر علی ایک الگ اور انتہائی حساس روپ میں دشمنوں کی صفوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ میجر علی اہم معلومات پہنچا رہے تھے۔ میجر علی ان کی معلومات کی وجہ سے سیکیورٹی فورسز بہت بڑے حملوں کو ناکام بنا رہی تھی۔ بلوچستان کا امن بحال ہو رہا تھا۔ یاد رہے دوستو، جب کوئی مرہور کسی خفیہ مشن پر ہو تو اس کا اپنی فیملی اہل خانہ سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہوتا۔ اس مشن کے دوران میجر علی کا بیٹا شدید بیمار ہو جاتا ہے اور اسے ہسپتال منتقل کر دیا جاتا ہے۔ میجر علی کی بیوی روزانہ اپنے شوہر کو اطلاع دینے کے لیے کال ملاتی ہے مگر آگے سے نمبر بند ملتا ہے۔ بیٹا بابا بابا کرتا رہتا ہے۔ جب ماں اپنے بچے کی حالت برداشت نہیں کر پاتی تو GHQ راولپنڈی رابطہ کرتی ہے اور ان سے فریاد کرتی ہے کہ میجر علی تک یہ اطلاع پہنچائی جائے اور خدارا اسے گھر چھٹی پر بھیجا جائے۔ ہمارا ایک ہی بیٹا ہے جو ہاسپٹل میں زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ فوجی ہیڈ کوارٹر میں موجود فوجی افسران ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ فوری طور پر کیپٹن قدیر کے ذریعے میجر علی تک اطلاع پہنچائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ میجر علی اپنا مشن ادھورا چھوڑ کر ہسپتال پہنچ کر بیٹے کی جان بچائیں۔ دوسری طرف ہسپتال میں معصوم بچہ بیماری سے تڑپ رہا ہوتا ہے اور وہ بچہ کھانے پینے سے انکار کر دیتا ہے۔ اس معصوم کے ہونٹوں پر بس ایک لفظ ہوتا ہے، ماما میرا بابا لا دو، میرا بابا لا دو۔ بے بس ماں معصوم بچے کو گلے لگاتی رہتی ہے اور زاروں قطار روتے ہوئے جھوٹے دلاسے دیتی ہے مگر بچہ کسی دلاسے میں نہیں آتا، بس ایک ہی لفظ، بابا بابا لا دو۔ کیپٹن قدیر کوڑا چنتے چنتے بہانے سے دشمن کے اس خفیہ ٹھکانے تک پہنچ جاتا ہے جدھر میجر علی موجود ہوتا ہے۔ کیپٹن قدیر میسیج دیتا ہے کہ سر، آپ کا مشن چھوڑ کر گھر پہنچے، آپ کے بچے کی زندگی خطرے میں ہے، وہ ہسپتال میں منتقل ہے۔ میجر علی یہ سن کر اندر سے تو تڑپ جاتا ہے مگر اپنے اعصاب کو مضبوط کرتے ہوئے ایک طریحی جملہ ادا کرتا ہے اور کہتے ہیں کہ کیپٹن قدیر، ہم نے وطن عزیز کی حفاظت کے لیے قسم کھائی ہے، میں اپنے ایک بیٹے کی خاطر باقی ملک کے لاکھوں بیٹوں کی زندگیاں خطرے میں نہیں ڈال سکتا ہوں۔ جاؤ واپس، میں مشن ادھورا چھوڑ کر نہیں آؤں گا۔
یہ جملہ سن کر کیپٹن قدیر سکتے میں آ جاتے ہیں۔ وہی میجر ہے جس نے اولاد کے لیے پتہ نہیں کتنے پیروں فقیروں کی مزاروں پر جا کر دعا کروائی اور 10 سال بعد اللہ نے ایک بیٹا دیا، اور وہی بیٹا زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، مگر میجر علی نے گھر جانے سے انکار کر دیا، صرف پیارے پاکستان کی خاطر۔ یہ انسان نہیں فرشتہ ہے۔ یقیناً کیپٹن قدیر واپس آ جاتا ہے، مگر ٹھیک 2 دن بعد کیپٹن قدیر کو اطلاع دی جاتی ہے کہ میجر صاحب کو کہو کہ اس کا بیٹا اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ معصوم بچہ ہسپتال میں بابا بابا کرتے مر جاتا ہے۔ میجر صاحب تک جب یہ خبر پہنچی تو میجر صاحب کی آنکھوں میں آنسو کے چند قطرے گرتے ہیں اور میجر صاحب آسمان کی طرف منہ اٹھا کر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ گواہ رہنا، تیرے کلمے کے نام پر بنے اس مدینہ ثانی ملک کے لیے ہم قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ اللہ اس پاک وطن کو تا قیامت سلامت رکھنا، ہماری قربانیوں کو قبول کرنا، آمین۔ میں اب سوال کرتا ہوں ان لبرل سے، ان سیاستدانوں سے اور پاک فوج پر تنقید کرنے والے ان تمام کتوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ فوجی تنخواہ کے لیے کام کرتے ہیں۔ اوئے بکواس کرنے والو، کیا تم دے سکتے ہو اپنے واحد اولاد کی قربانی؟ نواز شریف، تم کر سکتے ہو ایسا؟ میجر علی کی طرح حسن حسین کی قربانی دے سکتے ہو؟ میری فوج پہ تنقید کرنے والو، تم اس طرح قربانیاں پیش کر سکتے ہو تو ایسا کرو، نہیں تو پھر تنقید کا حق نہیں ہے تمہیں، ورنہ اپنی بکواس بند رکھو۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فوج پر نہیں فوج کے جنرل پر تنقید کرتے ہیں، تو ان کتوں کو بتاتا چلوں کہ فوج میں ڈائریکٹ جنرل بھرتی نہیں ہوتے۔ کوئی بھی جنرل میجر کی طرح مختلف قسم کی قربانیاں دیتا ہے، آدھی سے زیادہ زندگی فوج کو دے کر ترقی کر کے جنرل بنتے ہیں۔ میرے نوجوانوں، محب وطن پاکستانیوں، خدارا اپنی فوج کی قدر کرو۔ یہ فوج آپ کی خاطر اپنے بچوں کو گھر بار کے چھوڑ کر گھر سے بے گھر ہوتے ہیں۔ کس طرح؟ صرف اس لیے کہ پاکستان کی عوام اپنے اپنے گھروں میں امن سکون سے رہیں۔ فوج تمہارے لیے بیٹے قربان کر رہی ہے، مگر کیا تم اس فوج کا حوصلہ افزائی کے لیے نہیں، اپنی محبت کا بھرپور احساس دلانے کے لیے سوشل میڈیا پر چند لمحے ہی نہیں لکھ سکتے؟ اٹھو، لکھو، کچھ جملے لکھو۔ ہم پاکستانی ہیں، قوم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، جدھر جدھر کوئی فوجی ملے اسے سلوٹ مارو، ان سے محبت کا بھرپور اظہار کرو۔ فوج تم سے کچھ نہیں مانگتی سوائے محبت کے چند جملوں کے۔ اپنے اپنے قلم سے "وی لو یو پاک فوج" لکھو۔ سوشل میڈیا پر جب بھی کوئی پوسٹ کرو اس کے نیچے "پاک فوج زندہ باد" لکھنا مت بھولو۔ آپ کا یہی جملہ آپ کی فوج کے حوصلے بلند اور دشمنوں کے حوصلے پست کرے گا۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔